اب جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو آپ چھوکرا کہہ کے دیکھ لیں اس کا کیسا منہ بنے گا. اور مرزا کہہ رہا ہے جی مجھے آپ چھوکرا کہہ لیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا کہ میں نے واردات ڈالی ہوئی ہے. کیا بھنگی کو اگر پخانے کی بدبو نہ آئے تو کیا وہ کستوری بن جاتا ہے؟ اتنا گندا لفظ جس بندے کو اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر غیرت نام کی تو چیز کوئی ہو سکتی نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے 2018 میں ایک بیان کے دوران اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 2 ایسے نازیبا اور بازاری جملے بولے کہ الامان والحفیظ. اور وہ جملے کیا تھے کہ یہ بتا رہا تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگیں, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. یہ پنجابی کا اور اردو کا وہ جملہ ہے کہ جس کو ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ یہ انتہائی گندا بازاری جملہ ہے کہ یہ اگلے کو ضلالت کا احساس دلانے کے لیے, اس کو کمینگی کا احساس دلانے کے لیے, اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے. جبکہ عرب کے اندر یہ جملہ کیا مستعمل ہے, کیا اس طرح کا عرب جملہ بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے, یہ مرزا صاحب بیان کریں گے. دوسری بات جو اس نے بولی وہ یہ کہا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں دین سکھائے گا یا ہمیں سمجھائے گا. یہ اس نے جملہ بولا جو کہ اردو محاورے کا ایک جملہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ انتہائی بازاری, گندا اور بیہودہ جملہ ہے. مرزا کی اس گستاخی پر میں نے الحمدللہ ایک فتویٰ تحریر کیا ہے کہ جس کے اندر مکمل دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جملے جو ہیں انتہائی گستاخانہ ہیں اور مرزا اس گستاخی کا مرتکب ہوا ہے. اب وہ میں آپ کو فتویٰ دکھاتا چلتا ہوں اور اس کا میں تعارف بھی پیش کر دیتا ہوں, اور اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ فتویٰ جو ہے اس کا عنوان جو ہے, نام جو ہے وہ لفظ چھوکرا پر مرزا جہلمی کا مدلل رد. یہ فتویٰ 2 حصوں پر مشتمل ہے, ایک میں مختصر جواب ہے اور ایک میں تفصیلی جواب ہے. جو تفصیلی جواب ہے اس کے پھر آگے 7 مراحل ہیں. تفصیلی جواب کے اندر میں نے پہلے مرزا صاحب کا منشور بیان کیا ہے 3 ساڑھے 3 لائنوں میں, پھر ایک مقدمہ ترتیب دیا ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے. اس مقدمے کے اندر میں نے چند ایسے مسلمہ باتیں ذکر کی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ فرمانا, پھر کافروں کا حضور سرور کونین کو ایذا دینا, جسمانی ایذا دینا, قولی ایذا دینا, یہ تو بالکل جو ہے نا وہ ثابت ہے. پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو الفاظ کہے گئے وہ آگے نقل کس طرح ہوئے اور ہم ان کو کس طرح ادا کریں گے, وہ ساری تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور ایک مثال دے کر اس مسئلے کو جو ہے وہ واضح کیا. پھر اس فتوے کے دوسرے حصے کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مرزا کا یہ گستاخانہ بیان کن کن جگہوں پر ہے, کن کن مواقع پر ہے, اور یہ اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جی یہ مرزا صاحب سے جی غلطی سے نکل گیا تھا, یہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا, اور جی وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے نکل کچھ اور گیا. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو حضرت پہلے یہ بیان ہی ڈیلیٹ کر دیتے, دوسرا یہ کہ اس کے اوپر معذرت اور توبہ اور اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دیتے, لیکن نہیں. جن جن مواقع پر ہے ان میں سے چند مواقع میں نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے جو یہ گستاخی ہوئی وہ 29 جولائی 2018 کمپلیٹ لیکچر چینل کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس تھمبنیل کے ساتھ. پھر دوسری بار یہی بیان اس نے اپنے آفیشیل چینل پر 31 جولائی 2018, وہ 29 جولائی تھا وہ 2018 تھا, یہ 31 جولائی 2018 یعنی ایک دن بعد اس نے اپنے آفیشیل چینل پر بھی یہ اپلوڈ کر دیا اور اس تھمبنیل کے ساتھ اپلوڈ کیا. پھر یہی بیان جو ہے یہ 5 مارچ 2021 کو بھی اس نے درذیل یہ تھمبنیل اور ان کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ جو ہے یہ اپلوڈ کیا. پھر اس نے یہی گستاخانہ بیان 20 جولائی 2022 کو, یہ ابھی ریسنٹلی یہ جو ہے نا یہ اس نے اس تھمبنیل کے ساتھ اور اس ٹائٹل کے ساتھ جو ہے یہ اپلوڈ کیا. اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں وہ گستاخانہ بیان جس کے اوپر یہ پورا فتویٰ تحریر ہوا ہے وہ ہم بیان تحریری صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ بیان دیکھیں آپ کہ یہ سارا بیان ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ فتوے کا چوتھا مرحلہ دیکھیں کہ جس میں انجینئر مرزا کے دفاعی بیانات اور آخر میں ان پر تبصرہ. اور وہ دفاعی بیانات کتنے ہیں؟ 3 بیانات اس نے دفاعی دیے ہیں. نمبر 1 اس پر میں نے وہ بیان لکھ کر, یہ تھمبنیل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا نمبر 1 بیان کا, اس کے بعد وہ پورا بیان لکھا, اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کیا. پھر اس کا دوسرا بیان تحریر کیا, تھمبنیل بھی ساتھ شو ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی مکمل جو ہے وہ تبصرہ کیا. اور پھر تیسرا بیان جو ہے وہ نقل کیا اور اس کے ساتھ بھی تبصرہ کر دیا. اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے 5ویں مرحلے کی طرف چلتے ہیں,
وہ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ مرزا کے ان دفاعی بیانات کا خلاصہ. اب وہ میں خلاصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان بیانات کے اندر اس نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں اور ان کے اندر تضاد کتنا ہے اور آپس میں ٹکراؤ کتنا ہے. کبھی مرزا صاحب کیا بات کرتے ہیں, کبھی کیا بات کرتے ہیں, اور کسی ایک طرف بھی ٹھہرتے نہیں ہیں. نمبر 1, چھوکرا لفظ برا نہیں. کیوں بھائی؟ میں اس کو برا نہیں سمجھتا. نمبر 2, چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو. نمبر 3, چھوکرا لفظ قابل فخر ہے, مجھے کوئی کہے میں بیوی کو دکھا کر فخر کروں گا. نمبر 4, چھوکرا کہے بغیر قرآن و حدیث کی تشریح کا مشورہ ضرور دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں پہلے 3 بیان کے اندر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لفظ چھوکرا تو بہت ہی اچھا لفظ ہے اور بلکہ قابل فخر لفظ ہے, اور یہ پھر ساتھ ہی کس انداز سے بدل گیا کہ جو میں نے چوتھا نقطہ لکھا ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ چھوکرا کہے بغیر قرآن و حدیث کی تشریح ہونی چاہیے, یہ مشورہ ضرور دیا جا سکتا ہے. نمبر 5, چھوکرا لفظ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کے طور پر بولا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کفر بھی مان رہا ہے اس کو. نمبر 6, چھوکرا لفظ کافروں کے کفر کو واضح کرنے کے لیے بولا ہے. مطلب جب کوئی چھوکرا بولے گا یہ اس کے کفر کو واضح کرے گا, مسلمان ہونے کو واضح نہیں کرے گا بلکہ کفر ہونے کو واضح کرے گا. نمبر 7, چھوکرا میں نے نہیں بولا کافر بولتے تھے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بولتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اس طرح کے کلمات کبھی بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بول سکتا, یہ کافر بولتے تھے. اور ہم نے اس کے اوپر پھر بات کی ہے کہ اگر بولتے تھے تو بھائی دکھاؤ کہاں بولا, کیسے بولا, کس حدیث میں آیا, کس آیت میں آیا. مرزا تمہیں الہام ہوا یا تم اس وقت کافروں کے ساتھ موجود تھے, کافروں کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر یہ ہرزہ سرائیاں کر رہے تھے, تمہیں کیسے پتہ لگا؟ الہام کو تو تم مانتے نہیں اور وحی کا تم ڈر سے جو ہے نا وہ اظہار نہیں کرو گے, تو بھائی کون سا ذریعہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ لگ گیا یہ کافر کہا کرتے تھے, یہ کافروں کی نقل ہے, یہ یہودیوں کی نقل ہے, وہ ہمیں بتا تو دو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. چھوکرا توہین ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں توہین کر رہے. یہاں پہ دیکھ لیں اس کو چھوکرے لفظ کو توہین بھی مان گیا. نمبر 9, جنرل اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت ہم نوجوان کو چھوکرا ہی کہیں گے. اب یہ دیکھیں یہ جملہ ہی کتنا بونگا سا ہے کہ ہم نوجوان کو چھوکرا ہی کہیں گے. بھائی نوجوان کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ کون سی خلائی مخلوق کی زبان ہے؟ یہ بھی تو اردو ہی ہے, تو اس کو چھوکرا کیوں کہیں گے؟ چھوکرا کس وقت کہیں گے یہ بھی تو بتاؤ. کیا عزت افزائی کے لیے, کسی کو عزت دینے کے لیے, کسی کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا, یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے, اس کو گالی دینے کے لیے, اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے بولا جائے گا؟ اور یہ کون سی ایسی جنرل اردو ہے کہ جس میں ہم نوجوان جیسے مہذب اور درست لفظ کو ہم بازاری اور گندے لفظ کے اندر کنورٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسلیشن کا نام دے دیں؟ یہ بھائی کون سی باتیں کر رہے ہو؟ نمبر 10, غلط بات کا دفاع کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا غلط بات کرنے والا. اب آپ دیکھ لیں یہ 10 نکات میں یہ آپ کو سارے فتوے کا نچوڑ پتہ لگ گیا ہوگا, اور مرزا کے بیانات سے ہی آپ کو بالکل واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ لفظ واقعی گستاخانہ ہے. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافروں کا کفر واضح کرنے والا لفظ ہے, یہ بالکل گندا لفظ ہے, یہ کفر نقل کفر نباشت کے طور پر کہا گیا ہے. الیاذ باللہ یہ توہین والا لفظ جو نقل کیا گیا ہے یہ وہ کرتے تھے, ہم نہیں کرتے. تو اس طرح کے بیانات دیے. تو جب ہم نے یہ سوال کیا حضرت نکال کر دکھاؤ, تو ساتھ اس نے اپنا بیان بدلا اور یہ کہہ دیا کہ نا یہ تو بڑا اچھا جملہ ہے, بڑا قابل فخر جملہ ہے, آپ مجھے کہیں میں تو فخر کروں گا, میں تو اپنی بیوی کو دکھاؤں گا. الیاذ باللہ. تو اب یہ کیا ہوا کہ وہ جس کو یہ کافروں کا جملہ اور کافروں کا توہین امیز لفظ کہہ رہا تھا, اب یہ خود ہی اس کا دفاع کرنے لگ گیا اور اپنے بیان میں ہی اس نے ایک کلیہ بھی بیان کر دیا کہ غلط بات کا دفاع کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وہ غلط بات کرنے والا. تو اب اس کا لفظ چھوکرا کو ڈیفینڈ کرنا, اس کو قابل فخر کہنا, اس کو برا لفظ نہ کہنا اور اس کے فضائل بیان کرنا, یہ اس کو دفاع کر رہا ہے, تو یہ اتنا ہی مجرم ہوا جتنا وہ کافر یہ کہہ کر مجرم ہوئے تھے جو یہ خود دعویٰ کر رہا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ چھوکرا تو یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, اور اس طرح کا لفظ بھی انہوں نے ملتا جلتا عربی میں بھی کوئی نہیں بولا. اگر یہ بولا ہے تو مرزا تم یہ نکال کر دکھاؤ, یہ تم پر لازم ہے. اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے چھٹے مرحلے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جس کے اندر اس لفظ چھوکرا کے معنی بیان کیے گئے ہیں, اور اس کے اندر 2 شقیں ہیں. ایک لغت سے ہم نے معنی بیان کیے ہیں کہ فرہنگ آصفیہ سے ہم نے حوالہ دیا کہ چھوکرے کے کیا کیا معنی ہیں, فیروز اللغات سے حوالہ دیا, اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہے کہ گوگل سے جو ہے ہم نے وہ معانی نکال کر مختلف ویب سائٹ سے ہم نے وہ معانی جمع کیے ہیں, وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں شو بھی ہو رہے ہیں.
تو یہاں پر میں مرزا کو پھر توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو لفظ ہے ہندی سے سفر کرتا ہوا عربی میں جا پہنچا اور عربی میں جیوکرا، چھوکرا کو جیوکرا کہا جانے لگا ہے۔ تو چلو مرزا تمہارے لیے بڑی آسانی ہو گیا کہ آپ جیوکرا لفظ یہی نکال کر دکھا دو کہیں سے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جیوکرا لفظ استعمال کرتے تھے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا بھی۔ اور جہاں پر چھوکرے کے معنی لڑکے کے، پسر کے، نوجوان کے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی کوئی عزت کے لیے نہیں بولا جاتا یہ، بلکہ اس کے گالی کے طور پر ہی بولا جاتا ہے، اس کی تذلیل کے طور پر، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اب جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو آپ چھوکرا کہہ کے دیکھ لیں اس کا کیسا منہ بنے گا، اس کے بڑوں کو چھوکرا کہہ کے دیکھ لیں کیسا منہ بنے گا، وہ آپ کے جو ہے نا وہ گلیبان کو پہنچ جائے گا۔ اور مرزا کہہ رہا ہے جی مجھے آپ چھوکرا کہہ لیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کو پتا کہ میں نے واردات ڈالی ہوئی ہے، میں نے اتنا بڑا کام ڈال دیا ہے، اب اگر میں یہ کہتا ہوں نا نہیں مجھے واقعی برا لگتا ہے تو میں تو مارا جاؤں گا، میں تو گستاخی رسول کا قانون میرے پر لگ جائے گا، اور چلو میں جو ہے نا وہ کہہ دیتا ہوں نہیں یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ او بھائی تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم کون ہو؟ تم دین کا معیار ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کیا بھنگی کو اگر پخانے کی بدبو نہ آئے تو کیا وہ کستوری بن جاتا ہے؟ اب یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ اتنا گندا لفظ جس بندے کو اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر غیرت نام کی تو چیز کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ اب اس فتوے کے دوسرے حصے کے 7ویں اور آخری مرحلے پر گفتگو چل رہی ہے کہ لفظ چھوکرا یہ توہین امیز ہے، اس پر دلائل شرعیہ کیا ہیں، قرآن و حدیث سے کون سے دلائل ہیں، تو وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سارے فتوے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی کہ مرزا ہی اس چیز کو مان چکا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ نقل کفر نباشت کے طور پر ہے، کافروں کا کفر واضح کرنے کے لیے ہے، یہ توہین امیز ہے، یہ کافروں کی نقل ہے، یہ کافر توہین کرتے تھے، ہم تو فقط نقل کر رہے ہیں۔ اتنی باتیں مان گیا، بعد میں اس نے اس کو دفاع بھی کر لیا، اور دفاع کرنے کی وجہ سے اپنا ہی اصول اس کے اوپر لاگو ہوا کہ جو غلط بات کا دفاع کرتا ہے وہ اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا وہ جرم کرنے والا، تو یہ بھی اتنا ہی مجرم ہوا کہ کافر اگر یہ جملہ بولتے جتنے وہ مجرم ہوتے، مرزا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ تو کافر اگر یہ بولیں گے جملہ تو ان پر حکم عائد ہوگا 295C کا، مرزا پر بھی وہی حکم عائد ہونا چاہیے اسی کے بیان کے مطابق، اور تمام تر دلائل جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پھر اس سب کے بعد میں نے FIA اور متعلقہ اداروں سے ایک اپیل لکھی ہے کہ میں FIA اور متعلقہ تمام اداروں سے اپیل کروں گا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون 295C عائد کریں، اور اس کے تمام سوشل میڈیا بیانات اور آئندہ بیانات پر مکمل پابندی لگائیں۔ اس پورے فتوے کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک اس کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔